اور معذرت کرتے ہوئے بولا, آئی ایم سوری شبانہ, اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے اور یہی وقت کا فیصلہ تھا کہ ہم دونوں جدا ہو جاتے. میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی, چلو ابھی یہیں کھڑے رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ شبانہ کی بات پر میں اندر ان کے گھر میں چلا گیا. ان کا پرانا گھر بالکل ویسے تھا جیسے 16 سال پہلے تھا, کچھ بھی نہیں بدلا تھا. میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا. پھر چلتے چلتے میں اچانک ٹھٹک کر رک گیا. میری جو سامنے نظر پڑی تو میں شاکڈ ہو گیا. سامنے ایک چارپائی پر شبانہ کی دادی بیٹھی تھی. میں اس کی دادی کو زندہ دیکھ کر حیران تھا. اتنے سال بعد نہ صرف وہ زندہ تھی بلکہ ویسی کی ویسی صحت مند تھی. میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہا تھا. ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر میں نے اس کی دادی کو سلام کیا. دادی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا, کیسے ہو باسط؟ اتنے سال بعد کیسے یاد کیا ہم غریبوں کو؟ میں دادی کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا. انہوں نے صرف ایک نظر دیکھ لینے پر ہی مجھے پہچان لیا تھا, جبکہ میری شکل اتنے سالوں میں کافی تبدیل ہو چکی تھی. اور جب میں یہاں سے گیا تھا تب میرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی. میں ان کی یادداشت پر کافی حیران تھا. پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں دادی؟ پھر دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا. اسی وقت شبانہ نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا, ناظم چائے لے کر آؤ. میں شبانہ کی بات سن کر ایک حیرت میں ڈوب گیا. ناظم ان کے گھر کا کافی پرانا ملازم تھا اور وہ اس وقت بھی انہی کے گھر کام کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے, اور آج اتنے سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ملازم تھا. میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا. میں نے شبانہ سے پوچھا, کیا ناظم اب بھی یہاں کام کرتا ہے؟ شبانہ مسکراتے ہوئے بولی, ہاں ناظم اب بھی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے. سب کچھ وہی ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے, بس تم ہی بدل گئے ہو. شبانہ نے شکوہ کیا اور میں اس کے شکوے پر مزید شرمندہ ہو گیا. پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت عجیب و غریب بات کہی, بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں ان کی بات سن کر بری طرح الجھ گیا اور میں نے حیرانگی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا, یہ دادی کن قبروں کی بات کر رہی ہیں؟ اور گھر میں